السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے لگے ہیں بحر عشق ناول کی قسط نمبر 51۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جیا نے گاڑی میں چھائی خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی، مگر منان کی نظریں بس دور سڑک پر جمی رہیں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ تھی جو جیا کی بے چینی مزید بڑھا رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کھڑکی سے باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھنے لگی۔ اس کا نازک ہاتھ اب بھی منان کی مضبوط اور پرسکون گرفت میں تھا، جیسے وہ خاموشی سے یقین دلا رہا ہو کہ وہ اس کے ساتھ محفوظ ہے۔ قریب 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد گاڑی آہستہ آہستہ رک گئی۔ جیا نے حیرانی سے گردن گھما کر باہر دیکھا۔ دور دور تک سنسان میدان پھیلے ہوئے تھے، نہ کوئی روشن ہوٹل، نہ کوئی خوبصورت فارم ہاؤس۔ اس کی ساری توقعات ایک لمحے میں بکھر گئیں۔ یہ کیسی جگہ ہے؟ وہ ابھی سوال کر ہی رہی تھی کہ منان گاڑی سے اتر کر اس کی جانب کا دروازہ کھول چکا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ جیا نے الجھن میں اس کا سہارا لیا اور نیچے اتر آئی۔ منان نے جواب دینے کے بجائے خاموشی سے اس کا رخ موڑا۔ اگلے ہی لمحے جیا کی سانس جیسے رک گئی۔ کچھ فاصلے پر ایک ہیلی کاپٹر کھڑا تھا، جس کی روشنیاں تاریک رات میں جگنیوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ منان نے صرف مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور آگے بڑھنے لگا۔ ہیلی کاپٹر کے پروں نے گھومنا شروع کیا تو فضا گڑگڑاہٹ سے بھر گئی۔ تیز ہوا کے جھونکے جیا کے چہرے سے ٹکراتے رہے اور اس کے قدم اچانک رک گئے۔ مجھے نہیں جانا۔ اس کی آواز میں ایسا خوف تھا کہ منان فوراً مڑا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ میں اس میں نہیں بیٹھ سکتی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ منان نے پہلے حیرت سے اور پھر نرمی سے اسے دیکھا۔ جیا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اس نے محبت بھری سرگوشی کی۔ پھر ڈر کیسا؟ لیکن جیا کی آنکھوں میں خوف مزید گہرا ہو گیا۔ آپ نہیں سمجھ رہے مجھے واقعی بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ منان نے آہستہ سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اور تم یہ نہیں سمجھ رہی کہ میں تمہیں وہاں لے جا رہا ہوں جہاں تمہاری زندگی کی سب سے خوبصورت یاد تمہارا انتظار کر رہی ہے؟ جیا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نہیں جا سکتی۔ اس بار اس کا لہجہ قطعی تھا۔ اسے تو ہمیشہ سے ہی اونچائی سے بے حد خوف آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سکندر کے لاکھ چاہنے کے باوجود وہ کبھی اس کے ساتھ باہر کے ملک گھومنے نہیں جاتی تھی، کیونکہ اس کے لیے اسے ہوائی سفر کرنا پڑتا، جو جیا کے لیے ناممکن تھا۔ چند لمحے منان اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ پھر اچانک ایک شوخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ابھری۔ اچھا، تو پھر مجھے اپنا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ جیا کچھ سمجھ پاتی، وہ ایک پل میں اس کی باہوں میں تھی۔ وہ گھبرا کر اس کی گردن سے لپٹ گئی۔ منان ہنس پڑا۔ ایسے کیسے میری جان؟ وہ اس کے کان کے قریب جھکا۔ میری جتنی ضد تم نے آج کرنی تھی کر لی، اب میری باری ہے۔ جیا کا دل بے قابو ہو کر دھڑکنے لگا۔ ہیلی کاپٹر قریب آتا جا رہا تھا اور اس کے خوف میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا اس کا ظالم شوہر یوں بھی بدلہ لے سکتا ہے۔ پلیز مجھے اتار دیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں مر جاؤں گی۔ یہ الفاظ سن کر منان کے قدم ایک لمحے کو رکے۔ اس کا دل عجیب سی کسک سے بھر گیا۔ اس نے جیا کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ پاگل لڑکی، میری باہوں میں رہتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ اسے لیے ہیلی کاپٹر میں جا بیٹھا۔ جیسے ہی ہیلی کاپٹر زمین سے بلند ہوا، جیا کی ساری ہمت جواب دے گئی۔ اس نے فوراً اپنا چہرہ منان کے سینے میں چھپا لیا اور دونوں ہاتھوں سے اس کی شرٹ مضبوطی سے پکڑ لی۔ منان نے اس کی کپکپاتی سانسیں اپنے سینے پر محسوس کی۔ اس نے آہستہ سے اسے مزید قریب کر لیا۔ دیکھو تو صحیح، اس نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ پورا شہر ستاروں کی طرح چمک رہا ہے۔ مگر جیا نے سر اٹھانے کے بجائے خود کو مزید اس کے وجود میں چھپا لیا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں دیکھنا۔ اس کی دبی دبی آواز سن کر منان بے اختیار گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ کہاں وہ اسے باہر کا منظر دکھانا چاہ رہا تھا اور اس کی ڈرپوک بیوی اپنی حالت بگاڑنے پر تلی تھی۔ ہیلی کاپٹر کی گونج آہستہ آہستہ مدھم پڑتی گئی اور آخر کار مکمل خاموشی نے فضا کو
اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے، مگر جیا کے اندر برپا طوفان ابھی تھما نہیں تھا۔ جیا، منان کی آواز غیر معمولی حد تک نرم تھی۔ اس نے اس کی کمر پر ہلکا سا ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے پکارا۔ جیا نے آہستگی سے سر اٹھایا۔ چند لمحے وہ بے یقینی سے ارد گرد دیکھتی رہی، جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ واقعی زمین پر آ چکے ہیں۔ دل کی دھڑکن ابھی تک بے قابو تھی۔ منان اسی طرح اسے باہوں میں اٹھائے ہیلی کاپٹر سے نیچے اترا، مگر جیسے ہی اس کے قدم زمین پر پڑے، جیا نے فوراً دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر زور سے دھکا دیا۔ دور ہٹیں مجھ سے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس میں چھپا غصہ صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ منان ایک قدم پیچھے ہٹا، جبڑوں کے پٹھے تن گئے۔ وہ دوسری بار وہ یوں اس سے دور ہوئی تھی۔ ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہو؟ اس کی آواز میں ضبط شدہ ناراضی نمایاں تھی۔ سیاہ آنکھوں میں سرخی کی ایک ہلکی لکیر ابھر آئی۔ خبردار! جیا نے فوراً انگلی اٹھا کر اسے روکا۔ اس کا ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا، مگر اس وقت وہ خود بھی اس بات سے بے خبر تھی۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ اس نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے سوال کیا۔ بلکہ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ منان کچھ بولنے لگا، مگر جیا نے فوراً ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کر دیا، اور حیرت انگیز طور پر لیو دا مافیا باس واقعی خاموش ہو گیا۔ اپنا قد دیکھیں اور میرا قد دیکھیں۔ آپ کو لگتا ہے سب آپ جیسے ہوتے ہیں؟ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ مجھے جان سینا سمجھ رکھا ہے کیا، جسے کسی چیز سے ڈر ہی نہ لگے؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر مارے۔ میں ڈر گئی تھی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اگر میرا دل بند ہو جاتا تو؟ ایک بار بھی سوچا آپ نے؟ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ روحانسی ہو گئی۔ میں تو ویسے ہی آدھی جان سے گئی ہوئی تھی۔ اس کا آخری جملہ سرگوشی میں بدل گیا۔ منان نے لب دانتوں تلے دباتے بے ساختہ امڑنے والی مسکراہٹ کو روکنا چاہا، مگر اگلے ہی لمحے جیا نے اس کی آنکھوں میں ابھرتی ہلکی سی مسکراہٹ پکڑ لی، اور بس یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ آپ ہنس رہے ہیں؟ جیا کی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ میں یہاں مرنے کے قریب تھی اور آپ ہنس رہے ہیں؟ جیا، میں نہیں۔ اب مجھے سب سمجھ آ گیا ہے۔ اس نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے آپ نے؟ منان کی بھویں حیرت سے سکڑ گئیں۔ کیا بدلہ لیا ہے مجھ سے؟ اس نے الزام لگایا۔ آج میں نے ذرا سا آپ کو تنگ کیا تھا نا، بس اسی کا بدلہ لیا ہے۔ جیا، ایسی کوئی بات، بالکل ایسی ہی بات ہے، وہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ آپ تو موقع کی تلاش میں تھے اور آج موقع مل گیا۔ منان اب جواب دینے کے بجائے خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہوا اس کے بالوں کو بار بار چہرے پر لا رہی تھی۔ اس کے غصے سے سرخ گال، نم آنکھیں اور مسلسل حرکت کرتے لب۔ منان کی نظریں ایک لمحے کو اس کے اڑتے ہوئے بالوں پر ٹھہریں اور اگلے ہی لمحے پھر انہی لبوں پر جا رکیں۔ جیا ابھی بھی رکی نہیں تھی۔ اب مجھے ایک منٹ بھی آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ میں ابھی لالا کو فون کرتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ آپ نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے۔ منان کی آنکھیں پھیلیں۔ اور اب رہیے گا اس سمی کے ساتھ، اسی کو ہیلی کاپٹر میں گھمائیے گا۔ وہ میری طرح ڈرپوک بھی نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کر پاتی، منان اسی لمحے اس کے لبوں پر اپنا تسلسل قائم کرتے اس کی بولتی بند کر دی۔ جیا نے اس کے سینے پر مکوں کی بارش کرتے مزاحمت کرنی چاہی، مگر وہ اس کی نازک کمر میں اپنا مضبوط بازو حمائل کرتے دونوں کے بیچ کا سارا فاصلہ سمیٹ گیا۔ آخر جیا نے مزاحمت ترک کرتے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ کچھ دیر انتظار کر لو، تمہاری ناراضگی دور نہ ہوئی تو بے شک اپنے لالا کو فون کر لینا۔ اس کے لبوں کو آزادی بخشتے اس کی پیشانی
سے اپنی پیشانی ٹکائے وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ جیا نے نظریں اٹھانے کی حماقت نہیں کی، جانتی تھی اس کی نشیلی آنکھوں میں دیکھتے وہ پل میں پگھل جائے گی۔ کچھ نہیں ہونے والا تھوڑی دیر میں۔ ایک مرتبہ پھر سے اسے دھکا دیتے وہ مخالف سمت بھاگ گئی۔ تم سے میں نے ایک کام کہا تھا کہ کچھ عرصے تک دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، اور تم سے وہ نہ ہو سکا۔ اتنا سا بھی صبر نہیں تھا تم میں؟ کھانے کی میز پر چھائی خاموشی کو زبیر شاہ کے کڑوے کسیلے لہجے نے توڑا۔ کبیر نے ان کی بات پر آنکھیں گھمائیں۔ ڈیڈ، اس سے زیادہ میں صبر نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کو معلوم بھی ہے ایک ایک سیکنڈ مجھ پر تب تک بھاری ہے جب تک کہ میں اپنا بدلہ نہیں لے لیتا۔ اس منان نے ہماری زندگیوں میں واپس آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ سکندر کے ساتھ ساتھ اب میں اسے بھی برباد کروں گا، اور جو کام آپ پورا نہیں کر پائے وہ میں پورا کروں گا۔ اس دنیا سے اس کے پورے خاندان کا نام مٹا دوں گا۔ شیشے کی میز پر ہاتھ مارتے وہ دھاڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھ کا زخم اب کافی حد تک بھر چکا تھا، مگر کالا چشمہ ابھی بھی اس نے آنکھوں پر لگا رکھا تھا۔ وہ جب جب یہ زخم دیکھتا تھا تب تب جیا کو چیونٹی کی طرح مسلنے کی خواہش اس کے دل میں سر اٹھانے لگتی۔ پورے خاندان کے ذکر پر ماہا کا پلیٹ میں چمچ گھماتا ہاتھ کانپا۔ وہ معصوم شخص بھی تو اسی خاندان کا حصہ تھا جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ابھی صحیح وقت نہیں ہے کبیر، میری منان کے ساتھ بہت بڑی ڈیل چل رہی ہے، لیکن تم فکر مت کرو، تمہارے باپ نے کچی گولیاں نہیں کھیلی، اس سے پیسہ بھی نکلواؤں گا، اور بدلے میں اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو اس کے باپ کا تھا۔ شفقت کی حد کرتے زبیر شاہ مسکرایا، جبکہ ماہا کے لیے وہاں مزید ٹھہرنا دوبھر ہو گیا۔ یہ کیسے لوگ تھے جو اپنے اتنے بڑے بڑے گناہوں کا اعتراف یوں سرِ عام کرتے تھے؟ کبیر نے مسکراتے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، وہ سب میں آپ پر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن سکندر سے حساب برابر کرنے کا ابھی ہی صحیح وقت ہے۔ نہ جانے اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ تم نے ساحر کو اپنے قابو میں کیا ہے یا نہیں؟ اچانک سے زبیر شاہ کی توپوں کا رخ ماہا کی طرف ہوا۔ ماہا کے حلق میں گویا نوالہ پھنس گیا، نہ سانس اندر جا رہی تھی اور نہ باہر۔ بری طرح کھانستے اس نے پانی کا گلاس اٹھاتے لبوں سے لگایا۔ کسی کو اثر نہ ہوا۔ وہ دونوں جواب کے منتظر تھے۔ اس نے گہری سانس بھرتے خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ وہ مجھے آپ دونوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ آخر کبھی نہ کبھی تو اسے یہ بات کرنی ہی تھی، اور اب جب وہ فیصلہ کر چکی تھی تو یہی صحیح وقت تھا۔ بولو، لیکن کوئی فالتو بکواس کر کے میرا موڈ خراب مت کرنا۔ کبیر نے اسے وارن کرنا ضروری سمجھا۔ ماہا نے دکھ بھری نگاہوں سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ کبیر، زبیر شاہ نے اسے تنبیہ کی، جس پر وہ لب بھیج گیا۔ میں اب مزید یہ سب نہیں کرنا چاہتی۔ نہ تو میں ساحر خان سے شادی کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں، اور نہ میں اب مزید غلط طریقے سے آپ لوگوں کی کسی بزنس ڈیلز میں مدد کر سکتی ہوں۔ اپنی بات مکمل کرتے اس نے نظریں اٹھاتے ان کے تاثرات جانچنے چاہے، لیکن اس سے پہلے ہی زبیر شاہ کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ اس کے گال پر آ لگا۔ اس کا سر جھٹکا کھا کر ایک طرف ہوا، اور چند لمحوں کے لیے اس کی سماعت جیسے معوف ہو گئی۔ گال پر جلتی ہوئی تپش کے ساتھ آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر اس نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ اپنی بات دوبارہ دہرانا؟ زبیر شاہ کی آواز خطرناک حد تک پرسکون تھی، وہی پرسکون لہجہ جو ان کے شدید غصے کی علامت ہوتا تھا۔ ماہا نے کپکپاتے ہاتھوں سے کرسی کا کنارہ تھاما۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے ڈیڈ۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں ساحر خان کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ دھوکہ؟ کبیر کرسی کو دھکا دے کر کھڑا ہوا۔ اب تمہیں دھوکے اور سچائی کے لیکچر یاد آ رہے ہیں؟ جب ہماری ہر بات مانتی تھی تب ضمیر کہاں سویا ہوا تھا؟ کبیر، ماہا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، لیکن مزید نہیں۔ میں کسی بے گناہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بے گناہ؟ زبیر شاہ طنزیہ ہنسے۔ تم اس ساحر خان کی بات کر رہی ہو جو ہمارے دشمنوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ آپ لوگوں جیسا نہیں ہے۔ ماہا کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔
یہ جملہ سننا تھا کہ کبیر کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور میز پر زور سے مکہ مارا۔ ہم جیسا نہیں ہے، وہ دھاڑا۔ اس ایک آدمی کے لیے تم اپنے باپ اور بھائی کے خلاف کھڑی ہو رہی ہو۔ مہا بری طرح کانپ گئی، مگر اس بار اس نے نظریں نہیں جھکائیں۔ ساتھ دینا، اگر سچ کے خلاف کھڑا ہونا آپ لوگوں کا ساتھ دینا ہے تو ہاں، میں آپ کے خلاف ہوں۔ چند لمحوں کے لیے پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ زبیر شاہ آہستہ سے اپنی کرسی سے اٹھے۔ ان کے چہرے پر ایسی شفاف مسکراہٹ تھی جس نے مہا کے وجود میں سرد لہر دوڑا دی۔ لگتا ہے میری ڈھیل نے تمہیں بہت بہادر بنا دیا ہے۔ وہ اس کے قریب آئے اور اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو سختی سے تھام لیا۔ غور سے سن لو مہا، ان کی آنکھیں خونخوار درندے کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس گھر میں صرف دو طرح کے لوگ رہ سکتے ہیں، یا تو ہمارے ساتھ یا ہمارے خلاف۔ انہوں نے اس کا چہرہ جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ اور جو ہمارے خلاف ہوتا ہے اس کا انجام دشمنوں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ تمہاری ماں بھی اسی طرح کی حرکتیں کرنے لگی تھی۔ پھر یاد ہے کہ اس کا انجام کیا ہوا تھا؟ اس کے کان میں جھپتے انہوں نے زہر گھولا۔ یہ ایک جملہ مہا کو برسوں پرانے حادثے کی یاد دلا گیا جس میں اس نے اپنی ماں کو کھو دیا تھا۔ ماضی۔ موم 7 سالہ مہا روتے ہوئے نیند سے جاگ چکی تھی۔ اپنی ماں کو بستر میں ساتھ نہ پاتے وہ انہیں پکارنے لگی۔ اپنا ٹیڈی بیئر ہاتھ میں پکڑے وہ دھیرے سے بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ بھائی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ساتھ والے بیڈ پر سوئے کبیر کو اس نے جگانا چاہا پر وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ ہونٹ مروڑتے روتے ہوئے وہ اپنے موم ڈیڈ کے کمرے میں جانے کی غرض سے اپنے کمرے سے باہر نکل آئی، مگر وہ دونوں کمرے کے باہر کھڑے اونچی آواز میں لڑ رہے تھے۔ تم پاگل ہو گئے ہو زبیر، دولت کی لالچ میں اندھے ہو کر یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ تمہارے سامنے تمہارا سگا بھائی کھڑا ہے۔ اس کی ماں زور زور سے چیخ چلا رہی تھی۔ مہا کے قدم وہیں ٹھہر گئے۔ اس کے چھوٹے سے وجود کی جانب ابھی کسی کا بھی دھیان نہیں گیا تھا۔ میرے سامنے سے ہٹو۔ زبیر شاہ ان سے بھی اونچی آواز میں دھاڑے۔ نہیں ہٹوں گی، مزید آپ کو اپنی منمانی نہیں کرنے دوں گی۔ آپ نے چھپ کر اس حیا عورت سے جائز تعلقات رکھے، یہ میں نے برداشت کر لیا، لیکن اب اس کے ساتھ مل کر آپ اپنے سگے بھائی کی جان کے دشمن بن جائیں، یہ میں کبھی برداشت نہیں کروں گی۔ انہوں نے ہامتے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا جہاں ایک ننھی زندگی پل رہی تھی۔ ان کا 5واں مہینہ چل رہا تھا، لیکن اس حالت میں بھی انہیں ایک پل سکون کا میسر نہیں تھا۔ میں سب کو بتاؤں گی آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ جاؤ بتاؤ سب کو۔ طیش کے عالم میں زبیر شاہ نے انہیں دھکا دیا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے کمر کے بل پیچھے گری۔ اپنے بچاؤ کے لیے انہوں نے زبیر کی شرٹ تیزی سے تھامنی چاہی، مگر وہ اسی لمحے ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ پیچھے موجود سیڑھیوں پر وہ لڑکھڑاتے ہوئے گرتی چلی گئیں۔ موم، مہا کے ہاتھ سے ٹیڈی بیئر چھوٹتے نیچے گر چکا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنی ماں کی جانب بڑھی۔ زبیر شاہ نے اکتا کر مہا پر ایک سرد نگاہ ڈالی۔ ایمبولینس کو کال کرتے وہ وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ان کی بیوی اس وقت کس حال میں تھی انہیں قطعی کوئی پرواہ نہیں تھی، اور وہ اپنی زندگی کی آخری گنی چنی سانسیں لیتے ہوئے بھی انہیں مایوسی سے جاتا ہوا دیکھتی رہیں۔ حال میں تمہیں کل تک کا وقت دے رہا ہوں، اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ مہا کے کانپتے بدن کو سہلاتے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ کبیر نے ناسمجھی سے ان دونوں کو دیکھا۔ زبیر شاہ نے کیا کہا وہ سن نہیں پایا تھا۔ مہا خاموشی سے اٹھتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس میں اچانک سے اتنی ہمت کہاں سے آ گئی معلوم کرنا پڑے گا۔ زبیر شاہ کی بات پر کبیر نے سر ہلا دیا۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کمرے کا دروازہ بند کرتے وہ بیڈ پر آن بیٹھی۔ اب اس کا دل بری طرح گھبرانے لگا تھا اور ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون اٹھایا۔ کال لاگ میں اس کی نظر ایک نام پر ٹھہر گئی۔ کال ملاتے وہ بمشکل سانس کھینچنے لگی۔ حنان ابھی سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ فون بیل بجی۔ مہا کی کال دیکھتے وہ چکنا ہوتے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا تم نے فیصلہ کر لیا مہا شاہ؟ کال اٹھاتے ہی اس نے اپنے پرپوزل کی بابت دریافت کیا۔ حان جانے انجانے میں اسے نیا نام دے چکی تھی، جس پر حنان شاہ کا دل
مگر فی الحال وہ اس کی آواز میں چھپے ڈر پر حیران ہوا۔ ماہا یو اوکے؟ وہ بے چینی سے کھڑا ہوا۔ میں تمہارے پاس آ رہی ہوں ابھی، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ بولتے ساتھ ہی وہ فوراً اٹھی۔ اپنے کمرے سے نکلتی وہ تیزی سے پچھلے دروازے کی جانب بڑھی۔ اس وقت اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ دوسری جانب حنان کے سر پر گویا آسمان آ گرا۔ ماہا اس وقت ہوا کیا ہے؟ ہیلو، کال کٹ چکی تھی۔ ڈیم اٹ! تیزی سے جوتے پہنتے وہ گاڑی کی چابی اٹھائے باہر بھاگا۔ اس کی بیوی رات کے اس پہر اکیلے گھر سے نکل چکی تھی۔ وہ جتنا پریشان ہوتا کم تھا۔ وہ رو کیوں رہی تھی؟ اتنا ڈری سہمی سی کیوں لگ رہی تھی؟ 100 طرح کی سوچیں بیک وقت اس کے سر پر سوار تھیں۔ گیٹ پر کھڑے گارڈ نے اس سے کچھ پوچھنا چاہا مگر وہ تیر کی طرح گاڑی گیٹ سے نکالتا چلا گیا۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگر آپ سب کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔